ہمارے خوش نصیبی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بر صغیر کی پاک و ہند کی معروف شخصیت جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ہم دعا گو ہیں ان کے لیے بھی کہ جہاں پہ تشریف لائے خدا کی ذات ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور دین مبین اسلام کی تبلیغ کی جو خدمات انجام دے رہے ہیں خدا کی ذات ان کو بھی قبول و منظور فرمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی قابل احترام جناب سماحت الشیخ امین شہیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعظم اللہ لکم العاج. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. خدا کی ذات آپ کی عبادات کو قبول فرمائے, آپ کا چلا آنا قبول فرمائے. ابتدائی جملوں کے طور پر میں چاہوں گا کہ خود آپ نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا کربلا سے نجف کے کا جو سفر ہو رہا ہے نجف سے کربلا کے درمیان, اس کو اپنی آنکھوں دیکھا حال ہمارے ناظرین کی خدمت پیش کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. دیکھیے اس کائنات میں اگر اللہ نے کسی کو دلوں کا معشوق بنایا ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. لا شک بے شک. اور اس معشوق ذات کے عاشق اس دنیا میں مختلف جگہوں میں پھیلے ہوئے ہیں. اور اس وقت یہ جو سمندر آ رہا ہے انسانوں کا, یہ انسانوں کا سمندر نہیں ہے, یہ حسین ابن علی کے عاشقوں کا سمندر ہے. اور حقیقت میں یہ جو انسانی سمندر ہے یہ فضائل کے عاشق ہیں, علو اور بلندیوں کے عاشق ہیں, اعلیٰ انسانی صفات کے عاشق ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے حقیقی اور کامل مظاہر کے عاشق ہیں. اس لیے کہ وہ تمام کی تمام صفات جس ہستی میں جمع ہیں اور جس ہستی نے اپنے پاکیزہ سرخ لہو کے ذریعے سے ان صفات کے مظہر ہونے کا ثبوت بھی دیا اور انسانیت کو جینے کا ایک اسلوب اور زندہ رہنے کا طریقہ اور سربلند اور عزت والی زندگی گزارنے کی روش دکھائی, وہ حسین بن علی ہیں. اس اعتبار سے جب آپ عراق کے اندر بھی اور عراق سے باہر بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جس انداز میں سارا سال وہ محنت کر کے پیسہ کما کر اور پائی جوڑ کر, چاہے جس طرح کا بھی ان کا سٹیٹس ہو, کسی نہ کسی صورت میں اس متبرک اور مقدس ترین مقام پر آنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنی مثال آپ ایک ایسی روش, ایک ایسی سنت ہے جو حقیقتاً اپنی مثال آپ ہی ہے, کوئی اور چیز اس کی مثال نہیں ہے, وہ خود اپنی مثال آپ. اس اعتبار سے جب آپ ان تمام روٹس پر, ان تمام شاہراہوں پر کربلا کی طرف معجزن ان عاشقوں کے قافلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو ننگے پاؤں چل رہے ہیں اور سر پر سایہ نہیں ہے اور گرمی 50 ڈگری سے زیادہ ہے اور تپتی ہوئی دھوپ میں اور گرم تارکول کی سڑک پر. وہ کون سا ایسا جاذبہ ہے جو ایک انسان کو ان تکالیف سے اتنا اوپر اٹھا دے کہ وہ ان دردوں کو, تکلیفوں کو محسوس نہ کرے اور اس کا رخ اپنے معشوق کی طرف ہو. وہ کربلا کا یہ سفر ہے اور ان ایام کا سفر ہے. تو اس اعتبار سے آپ جہاں پر بھی دیکھتے ہیں وہاں پر آپ عاشق دیکھتے ہیں, وہاں پر آپ امام خمینی کے بقول چشم بیمار تورا دیدم و بیمار شدم, امام حسین علیہ السلام کے نگاہ لطف کے وہ بیمار ہیں جو اس اپنے طبیب اور قلوب کے طبیب کی طرف حرکت میں موجود ہیں, معجزن ہیں. اور نہ بچوں میں نہ بڑوں میں, میں یہ دیکھ رہا تھا, میرا اپنا پوتا میرے ساتھ تھا تو 16 گھنٹے وہ چلا مسلسل. اللہ. اب میں ایک 8 سال کے بچے کو جب 16 گھنٹے مسلسل چلتے ہوئے دیکھوں, جس کے پاؤں میں چھالے ہوں, جس کے پاؤں دکھ رہے ہوں, ہڈیاں دکھ رہی ہوں, لیکن وہ پھر کہے کہ میں نے دوبارہ جانا ہے, پول 1 سے دوبارہ آنا ہے, تو آپ اس سے اس عشق کا اندازہ لگا لیں. اگر ایک 8 سال کا بچہ اس فکر کا حامل ہے تو پھر ایک جوان کی کیا سوچ ہوگی, بوڑھے کی کیا سوچ ہوگی. یہ عشق آپ کو اس پورے قافلے میں, قافلے یہ انسانی میں معجزہ نظر آتا ہے. اگر ہم اس تحریک کو احیاء انسانیت کی تحریک یا احیاء اقدار انسانی کی تحریک سے تشبیہ دیں تو کیسا ہوگا اور کیا رول ادا کرتی ہے 40 انسان کے اقدار کو بلند کرنے میں؟ دیکھیے اصل میں خود کربلا ایک مکتب ہے, ایک ایسا مکتب جو انسانی ذہن اور فکر کو نشو و نما دینے کا سبب ہے. صحیح. اور اس کے اندر زندگی کی حقیقی
لذتوں کو اجاگر کرنے کا سبب ہے. صحیح. اگر انسان کربلا کو نہ سمجھ سکے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان آنکھوں سے نابینا ہو, کانوں سے بہرا ہو, زبان سے وہ گونگا ہو, اور لمس کی طاقت اس کے اندر نہ ہو, چکھنے کی طاقت اس میں نہ ہو. اب ایک ایسے انسان کو کسی بھی لذت کا احساس نہیں ہو سکتا. ایسا ہی بالکل. لذتوں کو محسوس کرنے کے لیے ان آلات اور وسائل کی ضرورت ہے. بالکل. اگر کسی کے اندر کربلا ہے تو وہ ان لذتوں کو چکھ سکتا ہے. اگر کربلا نہیں ہے تو وہ سن تو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کچھ خیالات اس کے ذہن میں آئیں, لیکن کربلا کی حقیقتوں کا ادراک کرنے سے وہ انسان قاصر ہے. اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام دلوں کی حیات کا سبب ہے, اور یہ جو مومنٹ ہے یہ مومنٹ دلوں کو زندہ کرنے کا سبب ہے. اور دل ضروری نہیں ہے مسلمان ہی کا دل ہو, شیعہ کا دل ہو. اگر دل اندر سے فطرت کے ہم آہنگ ہے تو اس فطرت سے ہم آہنگ دل کے اندر حسین کا بسنا ضروری ہے. لہٰذا آپ اگر اقدار اور ویلیوز کے اعتبار سے دیکھیں تو اس عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں حتیٰ وہ لوگ بھی سر جھکانے کو تیار ہو جاتے ہیں جو خود خدا کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. کیا بات. آپ کو تعجب ہوگا نا کہ ہندو اس بارگاہ میں آتے ہیں, بالکل, پوجتے بدھ کو ہیں, لیکن اپنا پیشوا حسین ابن علی کو مانتے ہیں. سکھ یہاں پر آتے ہیں, مسیحی یہاں پر آتے ہیں, حتیٰ یہودی یہاں پر آتے ہیں, ایتھسٹ یہاں پر آتے ہیں. یہ دنیا کا کون سا ایسا مکتب, کون سی ایسی آئیڈیالوجی ہے جس کے سامنے حسین ابن علی کے کردار کو اگر رکھا جائے تو وہ سر جھکانے پر اور سر تسلیم خم کرنے پر مجبور نہ ہو, مگر یہ کہ اس کا دل اتنا ٹیڑھا ہو کہ اس کو کوئی حق کی بات, روشنی کی بات سمجھ ہی نہ آئے. اقدار انسانی اور اربعین کا اجتماع اس حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے. صاحب ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں جب آج کی اس ماڈرن دنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ختم ہو چکی ہیں. بڑوں کا احترام ہو جائے, چاہے غریب پروری ہو جائے یا غریبوں کو نوازنا ہو جائے, یہ ساری اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور اس اربعین پہ جب ایسے لوگ دنیا سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں تو دنیا ہی کچھ اور ہے. یہ کیا فرق ہے؟ دیکھیے, اگر اربعین سے ہٹ کر اور اربعین کے بعد, قبل و بعد کے معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو ہر طرف مختلف قسم کی برائیاں نظر آئیں گی. بالکل. لیکن اربعین کے ایام میں جو کہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے, معاشرہ تو وہی ہے لیکن ویلیوز بدل جاتی ہیں. بالکل. اور وہ ویلیوز نظر آتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ لوگ اس سے پہلے اور بعد میں اسی معاشرے میں نہیں تھے, لیکن دیکھنے والی آنکھیں انہیں نہیں دیکھ رہی تھی. لوگوں کو بظاہر جو کرپٹ لوگ ہیں اور کرپٹ پریکٹسز ہیں وہ نظر آ رہی تھی. لیکن اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کا عشق ان پاکیزہ فطرت لوگوں کو نکھار کر سامنے لے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے ماننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں. اور یہ امام حسین علیہ السلام کا واقعا کرم ہے کہ آپ کسی اور ہستی اور شخصیت کے حوالے سے دنیا میں تلاش کریں کوئی ایسا فرد جس نے انسانی قلوب کو پورے عالم میں اس طرح سے متاثر کیا ہو کہ اس شخصیت کی راہ میں 1400 سال بعد جان دیتے ہوئے, بچہ دیتے ہوئے, مال دیتے ہوئے, ہر طرح کی قربانی دیتے ہوئے انسان لذت محسوس کرے, خوشی محسوس کرے. کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے. اگر ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام چونکہ مظہر ہیں اللہ کی تمام تر ان کمالی صفات کے, لہٰذا جب امام حسین علیہ السلام ان صفات کے مظہر ہیں تو جو بھی امام حسین سے جڑتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہی صفات اس میں متجلی ہوں. بالکل بالکل. ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق ان صفات کو اپنے اندر سمو سکتا ہے جس کا جتنا ظرف ہے. لہٰذا آپ یہاں پر دیکھیں گے اگر کوئی بندہ غریب ہے تو وہ ایک کھجور کی حد تک, اس سے امیر ہے تو وہ اس سے بڑی سطح پہ, جو زیادہ پیسے والے ہیں وہ اس سے بھی بڑی سطح پہ. لیکن ہر ایک کو حسین ابن علی کی محبت اور ان کا عشق کچھ نہ کچھ دے کر جاتا ہے, اور جو بھی انسان اٹیچ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہاں سے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. صحیح. اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام
اقدار اور ویلیوز کے امام ہیں، اور جو بھی امام حسین سے جڑتا ہے دیکھتا ہے کہ اس پورے روٹ پہ ابھی یہ جو تقریباً 70-80 کلومیٹر 90 کلومیٹر کا فاصلہ یہاں سے نجف کا ہے، اور اسی طرح سے باقی شہروں کا، تو اگر آپ ان شہروں کے درمیان فاصلوں کو دیکھیں، لوگوں کی تھکن کو دیکھیں، اور پھر ان تھکے ماندے زائرین کی خدمت کرنے والے لوگوں کے جذبے کو دیکھیں، تو آپ کو واقعی حیرت ہوگی۔ پہلے شاید آپ ہی نے ایک جملہ ادا کیا تھا کہ کیمرے ان چیزوں کو نہیں دکھا سکتے، بالکل ایسا ہی ہے۔ انسان جب تک اس کیفیت سے نہ گزرے اس وقت تک دیکھ کر ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا، جب تک ان کیفیات سے نہ گزرے۔ میں نے یہاں پر بچوں کو دیکھا ہے، میں نے وہ جو معصوم 3 سال کے بچے کو دیکھا ہے جو ہاتھوں میں ٹیشو اٹھائے، کچھ نہیں کر سکتا وہ بچہ، تو کم از کم اپنی وزن اور جثے کے برابر ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر کھڑا ہے، اور ہزاروں زائرین گزر رہے ہیں، اس سے ٹیشو اٹھا رہے ہیں اور اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ننگے پیر وہ خواتین جن کے چہرے کی جلد جو ہے جل کر سیاہ ہو چکی ہے، اس لیے کہ دھوپ میں انہوں نے کام کیا ہے، اور یہاں پر بھی دھوپ میں کھڑی ہیں، صبح سے شام تک جو لوگ چل رہے ہوں ان کی حالت اور ہوتی ہے، جو اس کڑی دھوپ میں انسان کھڑا ہو اس کی حالت اور ہوتی ہے، اس کی حالت اور ہوتی ہے۔ اب وہ بوڑھی خاتون صبح سے شام تک اپنے ہاتھ میں کھجور اور باقی تمام چیزوں کی ٹوکریاں لیے اگر کھڑی ہے، اور ہر زائر کے سامنے لپک لپک کر جاتی ہے کہ امام حسین جی تم زائر ہو، ایک لقمہ کھا لو تاکہ حسین مجھ سے راضی ہو، یہ عشق آپ کو دنیا میں کہاں ملتا ہے؟ بالکل اس عشق کی کیفیت کو کون محسوس کر سکتا ہے جو اس کیفیت سے خود گزر رہا ہو؟ لہٰذا میں نے اس روٹ پہ عجیب و غریب قسم کے مناظر دیکھے ہیں۔ اب جب رات ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر کسی ٹینٹ میں، کسی ٹینٹ ہی کو موکب کہا جاتا ہے، اگر آپ کسی ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے، بندہ آئے گا آپ سے کہے گا بھئی گھر حاضر ہے، اے سی کمرہ ہے، نیا بستر ہے، نیا کھانا ہے، جس طرح کا آپ چاہیں، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوں، جس طرح کے بھی لوگ ہوں، سب کو اٹھا کر اپنے گھر لے جائے گا، اور اس کے پاس جتنی بھی اچھی چیزیں موجود ہیں وہ خود نہیں بلکہ ان زائرین کے سامنے پیش کر دے گا، اور اگلے دن تک ان کو مہمان بنائے گا جب تک وہ زائر خود نہ جائیں، اس وقت تک ہر طرح کی ان کی خدمت کر کے اس خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے گا۔ وہ تو چاہتے نہیں ہے کہ جائیں مہمان۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح سے یہ جو زائرین گزر جاتے ہیں، ان کے روڈ سے گزرنے کے بعد میں نے یہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ ان کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر بوریوں میں بھر کر لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک سے پوچھا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ جب ہم ان زائرین حسین کے قدموں کی خاک لے جا کر اپنی زمینوں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں تو ہماری فصلیں بابرکت ہوتی ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اگر زائر حسین کے قدموں کی خاک کا یہ عالم ہے تو خود حسین ابن علی کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے اس عشق کو سمجھنے کے لیے زندہ دل چاہیے، نورانی دل چاہیے، بصیرت چاہیے، اور الہی نور چاہیے، تاکہ انسان اس کا ادراک بھی کر سکے اور اس بارگاہ میں صرف اپنا سر نہ جھکائے، اس کا دل تسلیم خم ہو۔ بے شک ہم جو زائر بن کر ایک انسان یہاں پہ آتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طریقے سے چلنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ اس کی زیارت پھر زندگی کی ایک یادگار چیز بن جائے؟ دیکھیں میں دو پہلوؤں سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید یہ اس کو اگر آپ کہیں ایک معجزہ ہے امام حسین کا تو یہ غلط نہیں ہے۔ بالکل ایک ایسا معجزہ کہ یہاں پر کربلا تقریباً 20 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، جی اور اس 20 لاکھ کی آبادی میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ، بعض اوقات تو شاید 4.25 کروڑ لوگ آئے، بہت بڑی تعداد بھی آئی ہے۔ جب اس چھوٹے سے شہر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ سما جاتے ہیں، کیسے سماتے ہیں؟ ایک سوال ہے یہ، بالکل ہر اہل عقل سے پوچھا جانا چاہیے یہ لوگ کیسے سما لیتے ہیں؟ اچھا وہ جو گنتی اور کاؤنٹنگ ہے وہ آپ کا کمپیوٹر کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مبالغہ آرائی کی ہو۔ بالکل کاؤنٹنگ مشینیں ہیں۔ ہاں، آپ کے حج کے اجتماع میں بہت زیادہ کوئی تعداد ہو تو 35 لاکھ ہوتی ہے، لیکن پوری مملکت سعودیہ کی پوری مشینری اس پر گماشتہ ہوتی ہے اور وہ جا کر اس کو مینج کرتی ہے، اس کے باوجود بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ کئی دفعہ جان بحق ہوئے، اور
جب آدمی وہاں سے لوٹتا ہے تو بیمار لوٹتا ہے، اس گرمی کی وجہ سے، اس سفر کی مشکلات کی وجہ سے۔ اچھا وہاں پر آپ دیکھتے ہیں جب حج پہ آدمی جاتا ہے تو جیب میں پیسے بھر کر جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو جیبیں خالی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ کیسا معجزہ ہے جہاں پر انسان کو اس پورے سفر میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کبھی اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کیسا سفر ہے جس میں یہ کروڑوں لوگ، ان میں سے کوئی ایک بھی پیاسا نہیں ہوتا، بالکل ایسا ہی، کوئی ایک بھوکا نہیں رہتا، کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا جس کو رہنے کو جگہ نہ ملی ہو، کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا جو دھوپ میں سو رہا ہو، کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا جس کو پنکھے کی ہوا نہ ملی ہو، کولر کی ہوا نہ ملی ہو، ایئر کنڈیشن کا ماحول نہ ملا ہو، سب راضی جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ چھوٹا معجزہ نہیں ہے۔ میں خود کوشش کرتا تھا کہ ڈائٹنگ کروں، میں اپنی محسوسات آپ سے شیئر کروں۔ میں نے چلنے سے پہلے ارادہ کیا تھا کہ میں ڈائٹنگ کروں گا اور صرف حسب ضرورت پانی پیوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اب راستے میں یہ جو عاشقان حسین جس انداز میں آ کر انسان کو گلے لگا کر مجبور کرتے ہیں کھانے پہ، تو اس پورے روٹ پہ 2 دن آپ چل رہے ہو، 3 دن چل رہے ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوا جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور کھانا چاہیے۔ یہ اس روٹ کی برکت ہے اور پھر کھانے کی برکت۔ آپ یہ دیکھیں نا 2 کروڑ سے زیادہ، یعنی میں نے عرض کیا اب اس دفعہ کاؤنٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا تعداد ہے، تو یہ جو اوسط تعداد ہے وہ تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ تعداد ہو جاتی ہے، 2 سے کچھ اوپر، 4 سے کچھ نیچے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں آنے والے لوگوں میں اگر نہ کھانے کی کوئی کمی ہو، نہ باتھ روموں کے حوالے سے ان کو پریشانی ہو، نہ نہانے دھونے کے حوالے سے ان کو پریشانی ہو، اور آپ جب اس پورے روٹ میں دیکھتے ہیں اگر کسی کی مشین خراب ہو گئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہے، کسی کے کپڑے پھٹ گئے تو وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہے، کسی کے کپڑے اگر پسینے کی وجہ سے بالکل سفید ہو گئے تو وہ وہاں پر دھونے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ آ کے خود اپنے کپڑے دیتے ہیں، وہ دھو کے استری کر کے آپ کو دے رہے ہیں۔ یعنی یہ جو خدمت کا ایک عظیم سلسلہ ہے، 2 کروڑ سے زیادہ انسانوں کی خدمت، کوئی معمولی بات ہو رہی ہے۔ چونکہ یہ سفر عشق کا سفر ہے اور قلب کا سفر ہے۔ قلب کے سفر میں زمینی فاصلے اور زمانی فاصلے اگرچہ مؤثر ہیں لیکن ہدف وہ نہیں ہے۔ لہذا جب انسان اس سفر پر نکلتا ہے تو ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے حسنات میں سے ایک حسنات کا اضافہ کرتا ہے۔ گویا جو سفر کربلا کے لیے ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، وہ احادیث کے مطابق انسان کی عمر کا حصہ نہیں بنتا۔ آپ نے اگر فرض کریں سال لگایا ہے سفر پہ تو وہ سال آپ کی عمر کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ کو اضافی بونس کے طور پر 1 سال مل رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے کرامات بہت زیادہ ہیں، اور رسول کریم اور ائمہ اہل البیت کے کلام میں بھی اس بارگاہ کی زیارت کی اہمیت اور قدر و قیمت بھی اسی حوالے سے بے انتہا زیادہ ہے۔ تو وہ جو اتنا زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس بارگاہ میں جو شخص آتا ہے اس کے دل کی حالت مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ یقیناً مکہ مکرمہ گئے ہوں گے، ہم بھی گئے، مدینہ منورہ ہم بھی گئے، آپ بھی گئے، بقیع میں بھی آپ گئے، نجف میں بھی آپ گئے، سامرہ کاظمین میں بھی آپ گئے، یعنی جہاں پر اہل البیت کی ان عظیم ہستیوں کے مزارات ہیں ان تمام جگہوں میں آپ گئے۔ تمام جگہ انتہائی مقدس ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جو دل کی ایک خاص کیفیت ہے جو ایک ٹوٹے ہوئے دل کو ہی محسوس ہو سکتی ہے، وہ کیفیت اگر کہیں پر ملتی ہے تو صرف اور صرف حسین ابن علی کی بارگاہ میں، اور اس کیفیت کی وجہ سے انسان ہر طرح سے اپنے دل کو نرم پاتا ہے، موعظے کے لیے بھی، نصیحت کے لیے بھی، عبرت کے لیے بھی، اشک اور آنسوں کے لیے بھی، چونکہ امام حسین نے خود یہ فرمایا نا انا قتیل العبرہ، میں آنسو کا کشتے اشک ہوں۔ تو یہ جو اشک ہے یہ اس مظلوم امام سے انسان کو جوڑنے کا سبب ہے، اور اگر یہ اشک ایک دفعہ بہتے ہیں تو ان اشکوں کے بہنے کے نتیجے میں دلوں کی جو پاکیزگی ہے
اس پاکیزگی کا مقابلہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. صحیح. لہٰذا عبودیت اور بندگی جہاں پر انسان کو معراج انسانیت تک پہنچانے کا سبب ہے، وہیں پر یہ جو عبودیت ہے زیارت امام حسین کی صورت میں، یہ تمام عبادتوں کی نسبت زیادہ مؤثر طور پر انسان کے باطن کی تطہیر کرنے کا سبب ہے. اس لیے جب اس سفر کے لیے انسان نکلے تو وہ تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو، بالکل، اور بجائے اس کے کہ وہ اسٹالز دیکھے، موکبوں کو دیکھے، پرچموں کو دیکھے اور لاؤڈ سپیکر پر جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں ان کی طرف اس کی توجہ ہو، اس کے دل کی توجہ حسین ابن علی کی طرف ہو، اور زبان پر ذکر خدا جاری ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، دعاؤں کی تلاوت کر رہا ہو. تو اس کے نتیجے میں جب یہ 80-100 کلومیٹر کا انسان پیدل سفر کر کے حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو وہ جو جیسے ہی گنبد پر نظر پڑتے ہی انسان کا دل ایک دفعہ رک جاتا ہے اور انسان تڑپ کر سلام کرتا ہے نا، اس کی جو لذت ہے، اس لذت کو آپ کسی اور جگہ کبھی محسوس ہی نہیں کر سکتے. وہ لذت صرف اور صرف اس ملکوتی اور عظیم بارگاہ ہی میں انسان کو نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے جب انسان یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر ایثار سیکھتا ہے، یہاں پر معاف کرنا سیکھتا ہے، یہاں پر دوسروں کو کھلانا سیکھتا ہے، خود کو بھوکا رکھنا سیکھتا ہے، یہاں پر دوسروں کو آسائش پہنچانا سیکھتا ہے، خود کو مشکلات کا شکار کرنا سیکھتا ہے. یہاں پر انسان قربانی سیکھتا ہے، یہاں پر انسان مجاہدت سیکھتا ہے، یہاں پر انسان سختیوں میں خوشی سے زندگی بسر کرنا سیکھتا ہے. یہاں پر جب انسان آتا ہے تو اس آمد کے نتیجے میں انسان کو اپنے اندر عزت نفس فیل ہوتی ہے. بالکل. انسان جب اس بارگاہ سے جڑتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں جس کا امام ہوں وہ اتنا بلند ہے. اس بلند امام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر انسان دوسرے معاشروں کی نسبت اپنے آپ کو عظیم محسوس کرتا ہے، اور دوسرے ان کو نہ ماننے والوں کو بونے محسوس کرتا ہے. اور حقیقتاً وہ ہے بھی. جو امام حسین سے دور ہے وہ بونا ہے، اور جو امام حسین سے متصل ہے وہ واقعی اس کا قد کاٹ باقیوں کے مقابلے میں بہت بلند ہے. لہٰذا امام حسین چونکہ خود مجمع الفضائل ان کا مزار، ان کی قبر اطہر، ان کا یہ حرم، اور اس حرم میں یہ جو انبیاء کی زیارت کے لیے آمد کے حوالے سے ہماری روایات ہیں، فرشتوں کے نزول کے حوالے سے شب اور روز نزول ملائکہ کے حوالے سے روایات ہیں. یہ روایات بتاتی ہیں کہ بھئی جب اس سرزمین میں، اس حرم میں آپ آتے ہیں تو یہ ایک ملکوتی حرم ہے، ایک پاک فضا ہے اور ایک نورانی فضا ہے. اس نورانی فضا میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے اندر نور کو جذب کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کسی عطار اور کسی عطر فروش کی دکان میں چلے جائیں تو وہاں پر اگر آپ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو خوشبو محسوس بھی ہوگی، اور جب آپ نکلیں گے عطر لگائے بغیر بھی تو آپ سے خوشبو آ رہی ہوگی. امام حسین کائنات کی سب سے عظیم خوشبو کا نام ہے. اس بارگاہ میں، اس حرم میں جب آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ پر حسینی رنگ چڑھتا ہے. اس میں پھر منیت نہیں ہوتی، خود پسندی نہیں ہوتی، خود خواہی نہیں ہوتی، اپنی ذات کے لیے جینے کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے. انسان وہ تمام جد و جہد جو روزے کی ریاضت سے، بھوک کی ریاضت سے، نماز تہجد کی ریاضت سے جو کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت اگر اس معرفت کے ساتھ ہو تو وہ تمام کمالات یکجا انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اصل ایک لہجہ ہوتا ہے، ایک زائر جو جہاں پہ آتا ہے اس کی اس زیارت کے دوران ایک لہجہ آتا ہے جب وہ اتنا طویل سفر کر کے پہلی نگاہ جب گنبد پہ اس کی پڑتی ہے تو عجیب سا عشق کا ایک لہجہ ہوتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس ایک لہجے کو وہ قیمتی بنائے، اور آپ ایز اے زائر بھی اس کو بتائیے اور ایز اے عالم دین بھی ان کو بتائیے کہ اس کو کس چیز کی طلب کرنی چاہیے اس لہجے کے موقع پہ.
دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پر دعاؤں کی قبولیت باقی تمام جگہوں سے زیادہ تیز ہے، بالکل، اس لیے قبے کے نیچے جب انسان آتا ہے دور سے سلام کرنا وہ اپنی جگہ، لیکن حائر کے اندر اور قبے کے نیچے جو دعا مانگی جاتی وہ کسی بھی صورت میں رد نہیں ہوتی۔ بے شک۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کیا مانگے؟ جب قبر حسین پر، گنبد حسین پر نگاہ پڑے تو رحمت کے دروازے کھل گئے، اب اس کے مانگنے کا وقت ہے۔ اس کو مانگنا کیا چاہیے؟ بالکل بالکل، بچہ ہوگا تو چاکلیٹ مانگے گا، بالکل، جوان ہوگا تو وہ اپنی دانست کے مطابق کوئی ایسی چیز مانگے گا جو اس کی جوانی کی ضرورت ہے، لیکن جو صاحب معرفت ہوگا وہ ان چیزوں سے بہت ماورا ہوگا۔ لہذا حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنے کے بعد انسان کو وہ مانگنا چاہیے جو کہیں اور نہیں ملتا، چونکہ وہ مولانا رومی نے کہا تھا کہ چونکہ صد آمد نود ہم پیش ماست، جب آپ کو 100 مل جائے تو 100 کے ملنے کے نتیجے میں 90 بھی آپ کو مل گیا، 80 بھی مل گیا، 70 بھی مل گیا، 50 بھی مل گیا، 10 اور 2 بھی مل گیا، ٹھیک ہے؟ تو حسین ابن علی سے آپ خدا مانگیں، حسین ابن علی سے خود حسین کو مانگیں، حسین ابن علی سے ان کی رضا مانگیں۔ اگر انسان مرضی حسین کے مطابق ڈھل سکے اور نظر عنایت حسین کا مستحق بن سکے تو ساری کائنات اس کی نگاہوں میں ہیچ ہے، ساری دنیا مل کر اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا حسین سے حسین ابن علی کو مانگیں، اگر حسین ابن علی مل جاتے ہیں تو آپ کو ہر چیز مل گئی ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے اور گھر کے دروازے پر آنے والے فقیر کو اپنا کھانا کھلاتے تھے۔ اہل البیت کا گھرانہ تو وہی گھرانہ ہے نا۔ بالکل۔ حل اتی علی الانسان، اگر آپ سورہ انسان کی آیات کو پڑھیں، سورہ دہر کی، تو سورہ دہر کی آیات میں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کی آیات میں جو چیز متجلی ہے وہ کیا ہے؟ ان ہستیوں کی زندگی سخت گزری ہے لیکن انہوں نے دوسرے انسانوں کو ہمیشہ آسائش فراہم کیا، خود بھوکے رہے، دوسروں کا پیٹ بھرا، خود پریشان رہے، دوسروں کو سکون پہنچایا، خود درد اٹھایا اور دوسروں کو آسودگی فراہم کی۔ تو حسین ابن علی وہ ہستی ہیں، اگر حسین ابن علی انسان کو مل جائیں تو یقین جانیے دنیا کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، اور وہ جو انسان جن احساسات کی وجہ سے مشکلات کی تلخیوں کو فیل کرتا ہے وہی مشکلات اس کے لیے لذتوں اور شیرینی اور مٹھاس میں بدل جائے گی۔ اگر آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے وہ جملے دیکھیں جو دربار یزید میں دمشق میں مسجد اموی میں بنت علی نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ارشاد فرمائے، وہ جملے کیا ہیں؟ وہ جملے یہ ہے کہ لا ارا الا جمیلا، یعنی میں نے جو کچھ اس کائنات میں کربلا سے لے کر اب تک دیکھا ہے وہ صرف اور صرف جمال ہے، صرف اور صرف جمال۔ یعنی جب انسان ان ہستیوں سے متصل ہوتا ہے تو اس راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو وہ جمال خدا کا پرتو کے طور پر دیکھتا ہے، اور جب اس حوالے سے دیکھتا ہے تو پھر ہر چیز اس کو میٹھی لگتی ہے، اس لیے کہ معشوق کی راہ میں ہے۔ اگر انسان فرض کرے کسی سے عشق کرے تو اس عشق کے لیے اور اپنی معشوق کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر جتن کرتا ہے، ہر مشکل میں کودتا ہے، لیکن اس مشکل کو مشکل محسوس نہیں کرتا۔ جو لوگ ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھتے ہیں، کیٹو چڑھتے ہیں، ان کا عشق ہے نا، وہ یا نبی کریم اور علی ہے یا آل علی ہے۔ لہٰذا حسین ابن علی اس قافلے کے سالار ہیں جو انسانوں کی نجات کا سبب بھی ہے اور ان کے دلوں کو زندہ کرنے کا سبب بھی ہے۔ بنابراین اگر کوئی شخص امام حسین سے جڑ جائے تو وہ یقیناً خدا سے جڑ گیا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام زمین پر خدا کے ولی اور حجت کا نام ہے۔ حجت خدا کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ تھامے اور اپنے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ احسن، کیوں بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین نے آپ سے استفادہ کیا ہوگا، اور ہم آپ سے ناظرین کی جانب سے طلب کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان کے لیے نائب الزیارہ ہوں گے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا، اور جیسا کہ آغاز صاحب نے بھی کہا کہ اتنی بڑی ہستی کے پاس آئے ہیں تو بہت کچھ مانگنا چاہیے کہ جو بڑا ہونا چاہیے، اور ہم سب
की एक ही बड़ी दुआ है, बड़ी तलब है, और आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। और सबसे बड़ी तलब यही है कि हमारे ज़माने के इमाम का ज़ुहूर हो जाए और हम इस अरबईन के ज़रिए, इस अज़ाओ बुकाओ मजालिस अज़ा के ज़रिए अपने आप को इस काबिल बना सकें कि आका व मौला की खिदमत में हाज़िर हों। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सब के लिए बारगाह सैयद शुहदा में नाइब ज़ियारा भी हैं और दुआ गो भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।